سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ اللهم احسن حسابهم۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے مناظر کو بیان فرماتے ہوئے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، بجھے ہوئے ہوں گے، سیاہی ان پہ چھائی ہوگی، گرد و غبار اور ذلت و رسوائی ان پر نظر آ رہی ہوگی۔ اور ایک چہرے وہ ہوں گے جو خوش و خرم، تر و تازہ، کھلے ہوئے اور فریش چہرے۔ پہلے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گئے، اپنی منمانی کی زندگی گزاری، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر اعتبار سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی چھوڑ دی، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کے چلے۔ اللہ کی پسندیدہ زندگی جو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا کر گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو کہتے کہ جناب آخرت کون سی آخرت، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد حشر نشر بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، اس کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر مختلف انداز سے اپنے دلائل قدرت کو بیان کیا۔ جو اللہ زمین سے غلہ اگا سکتا ہے، آسمان سے بارشیں برسا سکتا ہے، جو ایک قطرہ آب سے جیتے جاگتے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں چار چیزوں کی طرف غور کرنے کی اور ان کو دیکھنے کی دعوت دی۔ وہ چار چیزیں کون سی؟ پہلی چیز فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو؟ کیف خلقت، اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ ایک جانور ہے اور ایسا جانور ہے کہ جو عرب کے علاقوں میں سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے۔
کیونکہ ان علاقوں میں اس سے بڑا جانور اور کوئی پایا نہیں جاتا تھا۔ تو اونٹ ہی ان کے نزدیک سب سے بڑا جانور، سب سے زیادہ ڈیل ڈول والا، سب سے زیادہ طاقت والا جانور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو دیکھنے کی طرف دعوت دی، ذرا اس کو تو دیکھو، کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیسا اللہ نے اس کو بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اونٹ جسمانی لحاظ سے بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ایک اللہ نے اس کو اتنی بڑی قوت دی، اتنا بڑا قد دیا، اب اتنی بڑی قد کے ساتھ اس کی خوراک بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اس کا کھانا پینا بھی اتنا ہی مشکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا صابر بنایا۔ علماء نے لکھا ہے اونٹ کی طبیعت کے اندر صبر ہے، اللہ نے اس کو ایسا صابر بنایا ہے کہ اس کو جو بھی مل جائے یہ کھا کے گزارا کر لیتا ہے۔ جو عرب کے کانٹے دار جھاڑیاں اور سخت کڑوی کسیلی بوٹیاں تھیں جس کو اور جانور منہ نہیں لگاتے، اونٹ ان کو بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا۔ پھر پانی کے حوالے سے اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ 7 8 10 دن بھی پانی پیے بغیر یہ گزارا کر لیتا۔ پھر جہاں عرب کے لک و دک صحرا میں ساری سواریاں فیل ہو جاتی، وہاں سواری کے طور پہ یہی اونٹ کام آیا کرتا۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے علاقے کی بات کہ ہمارے علاقے میں بالا کوٹ سے گلگت تک اونٹ جو ہے وہ 12 من وزن اٹھا کر وہ 7 8 دن یا 10 20 دن کے اندر یہ سفر مکمل کر لیتا۔ پہاڑوں کے اوپر جہاں کوئی جانور نہیں چلتا وہاں یہ چڑھ جاتا۔ تو صبر اس کی طبیعت میں، مشقت برداشت کرنے والا جانور اور بڑا ہی حوصلے والا، پھر اس کے ساتھ وفادار، قوت و طاقت کے باوجود ایک چھوٹا سا بچہ، ننھی سی بچی اس کی مہار کو پکڑ کے چل پڑے، پوری کی پوری لائن اس کے پیچھے چل پڑتی۔ اطاعت، وفاداری اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر رکھی، اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا۔ پھر اتنے اونچے اونٹ پر بیٹھنا، اس میں سواری کیسے ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کی ٹانگوں کو 3 حصوں میں فولڈ کرنے والا بنا دیا۔ اونٹ کی ٹانگ کے اندر 2 گھٹنے، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ 3 حصوں میں فولڈ ہو جاتی ہے۔ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، فولڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور سوار ہونے والا آرام سے سوار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ن فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات، سرور مرفوع، بلند تخت۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا یار اتنے اونچے محلات میں اتنے اونچے تخت پہ بیٹھیں گے کیسے؟ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ جیسے اتنے اونچے اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہو ویسے جنت کے عالی شان محلات میں بھی چلے جاؤ گے، اللہ پاک تمہیں پہنچائے۔ تو اس پہ غور کرو، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہ تو بنائی تجھے ایسا عجیب سا گیا ہے۔ اونٹ جو ہے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ پاک نے اس کو دیکھنے کی دعوت دی ہے، اس کو دیکھو۔ علماء نے لکھا ہے جب انسان کہیں راستے میں چلے، اونٹ سامنے آئے تو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کہا کہ اس کو دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیسے بنایا گیا۔ پھر فرمایا وإلى السماء کیف رفعت، آسمانوں کی طرف دیکھو اللہ نے ان کو کیسے بلند کیا۔ بلند و بالا آسمان، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی اوپر سے کسی زنجیر کے ساتھ، نہ اوپر سے کوئی لٹکی ہوئی چیز، نہ نیچے سے کوئی پلر اور ستون۔ اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جو اللہ آسمانوں کی یہ چھت بنا سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔
پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، کیسے اللہ نے ان کو زمین کے اندر کھڑا کر دیا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی عمارتیں، بلڈنگیں ایک وقت کے لیے ہوتی ہیں، لیمیٹڈ ہوتی ہیں، ایک وقت کے بعد گرنا شروع ہو جاتی ہیں، مضبوط سے مضبوط پل ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑ جب سے بنے تب سے اب تک قائم و دائم، اللہ کے حکم کے سوا ان میں کوئی شکست و ریخت نہیں ہوتی۔ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ جمانے والا کون ہے؟ اور جو اللہ ان پہاڑوں کو جما سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو اللہ نے کیسا بچھا دیا۔ ایک زمین اتنی نرم کہ ایک ننھی سی کومپل وہ اس کا سینہ چیر کے باہر آ جاتا، اتنی نرم کہ انسان ناخن سے کھرچے تو زمین کھرچی جاتی، لیکن مضبوط اتنی ہے کہ اس کے سینے پہ 100 منزلہ عمارتیں کھڑی ہے، زمین نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اتنا وزن ڈال دیا میں، ٹرینیں چل رہی، گاڑیاں دوڑ رہی، ٹرالر بڑے بڑے وہ اس کے سینے پہ چل رہے، اس زمین نے سب کا بوجھ اٹھایا ہوا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں اللہ پاک نے بیان فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے اندر صبر اور وفاداری پیدا کرو اونٹ کی طرح، اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر، اپنے خیالات کے اندر رفعت اور بلندی رکھو آسمانوں کی طرح، اپنے عزائم کے اندر، ارادوں کے اندر پختگی اور استقلال رکھو پہاڑوں کی طرح، مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، اور اپنی زمین کے اندر، اپنے دل کی زمین کے اندر وسعت رکھو زمین کی طرح کہ جس میں ہر کس و ناکس کو تم جگہ دے سکو۔ تو انسان کے اندر بھی یہ 4 مخلوقات کی صفات ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک نے ان 4 مخلوقات کی طرف دعوت فکر دیتے ہوئے، ان کو دیکھنے کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو اللہ ان 4 مخلوقات کو بنا سکتا ہے وہ اللہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا ہے کہ جن کو مرنے کے بعد زندگی کا یقین ہے۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں مرنے کے بعد پھر زندگی، ورنہ آج بھی لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انسان ایسے ہیں جن کو اس بات پہ یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی۔ اور پھر اس زمانے میں بھی تھے جب پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھاتے تھے، آپ خود یقین دلاتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کی تیاری کرو، لیکن کیسے کم بخت لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بھی یقین نہیں کیا، آپ کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے جب انسان مخلص ہو، جب انسان کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو، بے لوث محنت کرے، اگلے کے فائدے کے لیے محنت کرے، پھر بھی لوگ اس کی بات نہ مانے تو دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا؟ پھر دل کھٹا ہوتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، میں اور آپ پریشان ہوتے، بھائی تسلی دیتے، دوست تسلی دیتے، بیوی تسلی دیتی، والدین سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بچے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں، آپ پریشان ہوتے تو تسلی کون دیتا؟ اللہ رب العالمین تسلی۔ میرے محبوب گھبرانا نہیں، جتنی مخالفت کر لیں کرنے دو، آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہے، انما انت مذکر، آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نصیحت کرنے والے، بلا شبہ آپ یاد دلانے والے، آپ یاد دہانی کرواتے رہیں، آپ ان کو کہتے رہیں، آپ کام میں لگے رہیں،
آپ اپنے مشن پہ گامزن رہیں، آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ کوئی ہماری بات مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے چاہے ٹھکرائے، جو سچ اور حق بات ہے، جو دین کی بات ہے، وہ کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاق کے ساتھ وہ بات سمجھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، آپ سمجھائیں، آپ نصیحت کریں، آپ یاد دہانی کرائیں۔ انما انت مذکر، کوئی شک نہیں کہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نصیحت کرتے ہیں، آپ یاد دہانی کراتے ہیں۔ باقی ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، منکرین کو سزا کیا ملے گی، ان کی پکڑ کیسے ہوگی، اللہ پاک فرماتے لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، زبردستی منوانا یہ آپ کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ تھا، نصیحت تھا، بات کو پہنچانا تھا۔ کوئی تسلیم کر لے اس کا بھلا، کوئی نہیں تسلیم کرے گا تو نقصان کس کا کرے گا، وہ اپنا ہی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پہ مسلط نہیں، آپ کو ان پہ داروغہ نہیں ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس شخص نے منہ پھیرا اور اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، آپ کی بات کا انکار کیا، تو فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، وہ یہ سن لے کہ اللہ اس کو عذاب دے گا، بڑا عذاب۔ جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ کان نہیں دھرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرائے گا، تو پھر وہ بڑے عذاب کا مستحق بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہ بات ذہن میں رکھو، یقین کر لو، ان الینا ایابہم، ان سب لوگوں کا پلٹ کے آنا ہماری طرف۔ اللہ پاک فرماتے کوئی کہیں چلا جائے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، کسی بھی جزیرے کا رہنے والا ہے، وہ زمین پہ جائے، وہ چاند پہ جائے، مریخ پہ جائے، کہیں اور نکل جائے، جہاں مرضی انسان چلا جائے، واپس لوٹ کے کہاں آنا ہے، اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ ثم الینا ایابہم، ان الینا ایابہم، ان سب کی واپسی، ان سب کا لوٹنا وہ ہمارے پاس ہی ہوگا۔ اور فرمایا جب ہمارے پاس آئیں گے تو ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب بھی ہمارے ذمے۔ دنیا کی انسانیت کا یاد رکھے میرے بھائیوں، ہم نصیحت کے ذمہ دار ہیں، تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ کسی کو جنتی جہنمی قرار دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کرنا یا جہنم کا فیصلہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی فلاں تو پکا جہنمی ہے، فلاں کنفرم جنتی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کے متعلق، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، اس کے متعلق فرمایا عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عائشہ اس طرح یقین کے ساتھ ہم کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، جنت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ کسی کے متعلق اسی طرح جہنم کے فیصلے کر دینا تو فلاں تو پکا جہنمی ہے، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ آخر میں اللہ اس کو کلمے کی توفیق نصیب فرما دے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور یہ شخص جو دعوے کرنے والا ہے اس کا ایمان سلب ہو جائے،
تو یہ ساری زندگی مسجد میں گزارنے والا اس کو آخرت میں جہنم میں جانا پڑے۔ اس لیے یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے کون جو ہے وہ انجام کے اعتبار سے، ہاں جو چیز حق اور سچ ہے اس پہ گامزن رہنا چاہیے، اہل علم اور اللہ والوں کا تعلق اپنانا چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکار لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ ہم اس کی رحمت کے قریب ہو کے ہمارے اوپر بھی رحمت ہوگی، لیکن یہ سمجھ لینا، دعوے کرنے لگ جانا کہ جناب ہم تو پکے جنتی اور باقی سارے جہنمی، یہ بھائیو بڑی خطرناک بات ہے۔ حساب کتاب کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ ہمارے ذمے صرف تبلیغ ہے، بات کو پہنچانا ہے، حق کو واضح کر دینا ہے، باقی جنت میں جائے جہنم میں جائے یہ اللہ کا کام ہے۔ اب اگر دیکھیں کسی انسان کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، بڑا گناہ گار، بڑا مجرم، بڑا پاپی ہو، اللہ اس کو معاف کر دے، ہمیں کوئی حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ تو نے کیوں معاف کر دی؟ ہمارا کوئی اختیار ہے؟ اس کی مخلوق، اس کے بندے، اس کی مرضی، وہ جو مرضی فیصلہ کرے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں، ان کو حق کی دعوت دیں، یہ بات سمجھائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھے گا یہی کامیاب ہوگا، اور جو ان کا انکار کرے گا اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ کنفرم بات ہے۔ باقی کسی انسان کو اس کی طرف اشارہ کر کے اس کا نام لے کر کہنا کہ جناب یہ تو پکا جنتی ہے اور یہ جناب فلاں پکا جہنمی ہے، یہ بات ہمارا کام نہیں ہے۔ حساب کتاب کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات مبارکہ پہ پہنچتے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ جب تیرے ذمے حساب ہے تو مہربانی کرنا میرا حساب آسانی سے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب یہ سورت مبارکہ نماز میں یا بغیر نماز کے پڑھی جائے اور یہاں پر آ کر جب تلاوت ختم ہو تو نماز میں ہو تو آہستہ آواز سے یا دل ہی دل میں کہہ لے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور نماز کے علاوہ ہوں جیسے اب ہم بیٹھے، اب بے شک بلند آواز سے سارے مل کے کہہ لیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب فرما۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش فقد عذب، جس کی پڑتال شروع ہو گئی وہ پھنس گیا، جس کی پڑتال شروع ہو گئی وہ عذاب میں جکڑا گیا۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو فوراً سوال کیا، اللہ کے محبوب جی اللہ پاک تو فرماتے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کا آسان حساب ہوگا، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا تو وہ تو مارا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ حساب کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت حساب کی ہے جس کو عرض کہتے، پیش کرنا، اللہ پاک پیش کریں گے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک کسی بندے کو فرمائیں گے بھائی تو نے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، یہ غلطی کی، یہ نافرمانی کی، یہ حکم عدولی کی، وہ کہے گا اللہ جی بالکل ہو گئی، میں نے کی ہے، اعتراف کرے گا۔ اللہ پاک اس کے گناہ یاد دلا کر پھر اس کو کہیں گے جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کیا۔ فرمایا یہ آسان حساب ہے، یہ آسان حساب ہے۔ اور دوسری چیز ہے مناقشہ، کسی بندے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیا، اس نے کہا جی میں نے کیا، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کیوں کیا؟ اب اس کیوں کا جواب کون دے گا؟ کون کہے گا کہ جناب یہ عذر تھا، یہ معاملہ تھا، وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ تو یہ فرمایا جس سے مناقشہ ہو گیا، جس کی پڑتال ہو گئی، جس کا اللہ نے پوچھ لیا بھئی یہ غلطیاں کیوں کی، اس کے لیے فرمایا پھر معافی کی گنجائش نہیں نکلی، وہ پکڑا جائے۔
اس لیے جب یہ صورت مبارکہ مکمل ہو نماز میں یا غیر نماز میں، امام صاحب پڑھیں ان علینا حسابہم ثم ان علینا حسابہم، تو نماز میں ہلکی آواز سے یا دل میں، اور نماز کے علاوہ بلند آواز سے کہہ لینا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر لے۔ اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ پاک بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب جی دعا فرما دے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ دریائے رحمت موجزن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور ہاتھ اللہ کے خزانوں میں تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو ان میں شامل ہے، وہ شامل ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب جی میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک کا ہی کوٹا ملا تھا، مفہوم عرض کر، مجھے ایک کا ہی کوٹا ملا تھا، وہ لے گیا، عکاشہ سبقت کر گیا۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ جی کوئی نشانی ایسے 70,000 بندوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جو ناجائز تعویذ گنڈوں پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے غیر پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ ان کا بھروسہ توکل اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ کتنے بندے بتائے؟ 70,000۔ 70,000۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ، صحابہ کرام کی تعداد، انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی تقریباً اتنی، 1,24,000 1.25 لاکھ کے قریب۔ اب 70,000 تو ان کے بھی پورے نہیں ہوئے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ 70,000 تو صحابہ بھی نہیں بنے، وہ بھی اس سے زیادہ ہو گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک دوسری حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اب اس کو ضرب دے کے دیکھ لیں تعداد کتنی بن جائے۔ پھر مسلم شریف کی ایک اور روایت میں یوں موجود ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے کے بعد میں دیکھ لیں، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں نمبر ہمارا بھی لگ جائے۔ اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں اعلیٰ درجوں میں داخلہ نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبت